بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر حاضری دی سعادت نصیب ہوئی۔ نہایت ہی گرامی قدر امام مسجد اور خطیب مسجد حفظہ اللہ تعالی جو کہ میری بائیں جانب تشریف فرمان ہے، انہاں دا جذبہ ولولہ اور علمی ذوق دیکھ کے دل بہت زیادہ باغ باغ ہویا۔ میرے تو قبل میرے نہایت ہی محترم مکرم اور میرے روحانی رہبر فضیلت الاخ الشیخ جاوید اقبال سیال کوٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی ہی شاندار اور بڑی ہی جامع پاک حدیث اللہ پاک دی توفیق دے نال سنا چکے ہیں۔ میں سمجھنا ہاں اگر اس حدیث پاک نو سنن تو بعد آج دے پروگرام نو کلوز کر دیتا جائے، ختم کر دیتا جائے تو عمل واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ شیخ محترم نے جتنے احسن انداز اور اختصار نال انہوں بیان کیتا ہے، انہاں لئے بھی دعا کرو اور میں تواڈے لئے بھی دعا کرنا۔ توجہ ذرا میرے بار ہے۔ تو انہوں پتہ ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مسافر دی دعا رد ادھے تے بولو نا، اللہ پاک مسافر دی دعا رد پترو تو ہی چپ رہو۔ میں تو اڑلی دعا کرنا اللہ پاک جتوں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ انہاں دی زندگی پر دے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دے۔ نری معافی ایک بہت بڑا کمال نہیں، توجہ بھائی، نری معافی گو کے کامیابی ہے، گو کے سعادت ہے، بڑی خیر ہے، بڑی گل ہے اگر کسی نو معافی مل جائے، لیکن ایک بہت بڑا کمال نہیں۔ اصل کمال ہے وہ کہ اللہ پاک کسی پاپی دے گناہاں نو بھی اپنی رحمت دے نال نیکیاں اندر تبدیل فرما دے۔ اور جدوں میں قرآن پاک پڑھے ہے نا دل نو بڑی تسلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندے نے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کئی پاپی، میں نرے پاپی نہیں انہوں نے کہنا، کئی خوش نصیب پاپی گناہگار سیاکار بدکار ایسے نے اللہ پاک فرماندے نے وہ پکے پیریں تے سچے دلوں ساڑھے کولوں ایہو جی معافی مانگ چھڑ دے نے، آندے نے مالکا کھل کے بھی ہو گئے، لوکے بھی ہو گئے، چھوٹے بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، جو کر سکتے سے اسی کر لیا ہے۔ تے اللہ پاک اُنتے منہ خان دے قابل بھی نہیں رہے، کوئی ٹوئی نہیں تے کوئی کنارہ نہیں تے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تے اللہ پاک نہ دلوں کے سلو کر لیندے نے، عہد کر لیندے نے کہ آئندہ زندگی مالکا ہن تیرنا وفا کراں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا پکے پیریں تے سچے دلوں ساڈے نال صلح کر کے معافی منگدا ہے نا پھر ساڈا پیار بھی ویکھن والا ہوندا ہے۔ اسی نری معافی شافی کوئی نہیں دیندے، اسی پھر اس بندے دی زندگی دے گناہاں نوں بھی لب لب کے نیکیاں اندر تبدیل فرما دینے ہیں۔ لو جی میں فیصلہ آبادوں ماشاءاللہ 4 گھنٹے دا سفر کر کے آیا، میں اللہ دی قسم چک کے باوضو مسیتے گل تانوں کہہ چھڑنا تانوں دعا دے کے میں جتی پا کے واپس فیصلہ آباد ٹر جانا، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں تہاڈی مسجد چاؤن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے بھی ساری زندگی اللہ پاک کولوں ہے دعا کوئی نہیں کر دیا۔ چند دن پہلے میں ایک بندے نو پوچھیا تو میں کہا کدی دعا کیتی ہوں مالک نو آکھے کہ اللہ میرے گناہ بھی نیکیاں بنا، آندا قاری صاحب کدی نہیں آکھیا۔ اللہ پاک تو انہوں حج کرائے، کوئی سارے نا آمین کہہ دیو کہ سجی مجھے ٹوری نہ جاؤ، اور پترو تو ہی چپ رہو ہے، انہوں نے اجے نہیں لوڑ انشاءاللہ، انہوں نے فرض ہی نہیں آگا، انہوں کی کرنا ہے۔ اللہ پاک تو انہوں حج کرائے، اللہ پاک تو انہوں عمرے کرائے، اللہ پاک تانوں لیلۃ القدر نصیب کرے۔ تے جے میں رمضان دی قدر کر دیو نا دھیان میرے وا رکھیا جے، انجی اللہ تانوں عشرہ ذی الحجہ دی بھی قدر کرن دی توفیق دے۔ ساڈے ہاں رمضان بڑے شوق نال لوگ گزاردے نے تے جڑے ذی الحجہ دے پہلے 10 دن نے انہاں چوں نیکی دا ولولہ جذبہ نظر نہیں ہوندا جو رمضان چ نظر ہوندا ہے۔ حالانکہ علماء کرام یہ مسئلہ پوری وضاحت میں تو انہوں دا سکتے ہیں
کہ اینا 10 دنوں دی نیکی پورے 11 مہینیاں دی نیکی نالوں بلا امتیاز سب نالوں زیادہ افضل بھی ہے تے اعلیٰ بھی ہے۔ جدوں بھی کوئی مبارک موقع موڑ زندگی چاہے نا یہ دعا ضرور کریا کرو کہ مالکا گل ہے میں نیڑی معافی شافی کوئی نہیں لینی، اہیں تے مالکا گناہ بھی نیکیاں بناونے نے۔ دنیا دے سودے کڈے سونے مار دے ہیں، آؤ سودا بڑا فائدے والا ہے، آؤ سودا بڑا فائدے والا ہے، تے مالک نال بھی اس طرح دیاں پیار محبتیاں جدوں اللہ پاک دی رحمت دے اندر اے آپشن اور یہ سہولت موجود ہے کہ اللہ پاک گناہاں نوں نیکیاں چ کنورٹ کردا ہے، تو پھر سانوں گناہ نیکیاں بنانے چاہیے نا۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال اپنے فضل و کرم دے نال ساڈے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل فرما دے۔ دوسری دعا میں کرنی چاہنا، یہ پہلی دعا قرآن پاک دی روشنی چ کیتی ہے، دوسری دعا میں صحیح البخاری دی روشنی چ کرنی چاہنا۔ اللہ پاک تانوں موت تو پہلے پہلے خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی سچی تے سچی زیارت نصیب فرمائے۔ کئی لوگ ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں مولانا کوئی پڑھائی دسو، کوئی وظیفہ دسو کہ گناہاں دی نفرت پیدا ہو جائے، نجائز تعلقات دی نفرت پیدا ہو جائے تو کوئی رب وال راغب ہو جائیے۔ میں کہنا جی اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی بزرگ پورے شعور دے نال پوری بصیرت دے نال تنہائی چ اللہ پاک دے کولوں ایک دعا کرنی شروع کر دے نا کہ اللہ پاک مینوں خواب اندر حبیب پاک علیہ السلام دی زیارت پاک نصیب کر دے، مجرد محض صرف اس ایک دعا کرن دی برکت دے نال اللہ پاک اپنے بندے نو درجنہ گناہاں تو محفوظ فرما لیندے۔ انی طاقت اور انی روحانیت اور انی لذت ہے اس دعا اندر کہ اللہ پاک مینوں خواب اندر حبیب پاک دی زیارت نصیب فرما۔ میں تواڈے کو پوچھنا، میں کوئی گل نہیں کردا، تسی مینوں بول کے دسو ایک بندہ دعا تے کردا ہے کہ مینوں نبی علیہ السلام دی اللہ پاک دی زیارت خواب اندر کرا دیو، تے کنڈے لا کے بغیرتی بے حیائی کردا ہے، مینوں سچے دلوں دسیا جے جدوں کنڈے لا کے بغیرتی کرے گا اندروں آواز نہیں آئے گی کہ چوڑا کی چوڑ پیا مارنا ہے، دعاواں کی کرنا ہے تے حرکتاں کی کرنا ہے؟ یا وہ دعا چھڑ دے یا اے پیڑے عمل چھڑ دے، رتی ایمان بھی ہوئے نا، رتی بھی تے دونوں بیلنس بندہ برابر نہیں رکھ سکتا کہ دعا بھی کری جائے تے بدی بدکاری بھی کری جائے۔ یہ بند کا کام دیتی ہے۔ نوجوانوں یہ دعا کیا کرو پورے شعور کے ساتھ۔ اسی نبی علیہ السلام نو کھانے نہیں کھلا سکے، نبی علیہ السلام دے پیچھے نمازاں نہیں پڑھ سکے، نبی علیہ السلام نے جہاد نہیں کر سکے، نبی علیہ السلام دیا خدمتہ مہمان نوازیاں نہیں کر سکے، اے شرف تے لے گئے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تے محبت دا تقاضا تے ہے نا کہ اسی دیدار مصطفیٰ واسطے تڑپیے، اور کم از کم رسول پاک علیہ السلام نے جیڑی ایک میں حضرت انس دے بارے پڑھیا صحیح سند دے نال، حضرت انس فرماندے نے نبی علیہ السلام تو بعد ایک لمبا عرصہ زندہ رہنے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے مینوں نہیں یاد، توجہ بھائی، آندے نے مینوں نہیں یاد کہ رسول پاک علیہ السلام دی وفات پاک تو بعد میری کوئی ایک رات بھی ایسی گزری ہوئے کہ اللہ پاک نے مینوں خواب اندر رسول پاک علیہ السلام دی زیارت نصیب نہ کیتی ہوئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تیسری دعا تو انہوں پتہ ہے ماشاءاللہ میں اپنے ہر بیان تو پہلے کرنا ہے کہ جنت بھی انشاءاللہ جانا ہے تو بغیر بریک تو جانا ہے۔ یہ تھے بڑیاں بریکاں لگ گئیاں نے، اتھے نہ تے کوئی بریک لگے تو نہ ہی کوئی اشارہ پوے۔ دعا کریا کرو اللہ پاک اپنی طاقت تے رحمت دے نال سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ رحمت رکھ کے رب نہ گل کریا کرو میرے بھائیو، اور رحمت رکھ کے رب نہ گل کر۔ کون کہندا ہے کہ اہل حدیث واسطے کو نہیں مانتے، اہل حدیث وسیلے کو نہیں مانتے؟ بھی ہم واسطے کو مانتے ہیں، وسیلے کو مانتے ہیں، بس ہم اتنی بات کہتے ہیں کہ قبروں کا اور مردوں کا واسطہ وسیلہ نہ دیا کرو، اللہ کو واسطہ اس کے پاک ناموں کا دیا کرو اور اللہ کو واسطہ اس کی رحمت کا دیا کرو۔ اللہ سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ ویسے تو تسی عموماً یہی گل سنی ہے نا کہ قیامت والا دن 50,000 سال دا ہوئے گا، لیکن مسند احمد اندر، صحیح ابن حبان اندر، مشکات المصابیح اندر حسن درجے دی روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سچا مومن ہوئے گا نا، نمازی، دیانتدار تے صلہ رحمی کرنے والا، او دے واسطے اللہ قیامت دا دن اتنا چھوٹا کر دے گا کہ صلاۃ المکتوبہ یصلیھا فی الدنیا،
جنی دیر چ دنیا چ فجر دی نماز، زور دی نماز، عصر دی نماز، مغرب یا عشاء دی نماز پڑھ لیندا سی نا، اللہ قیامت دے دن ایڈا ہوڑا کر کے نا، ہلکا کر کے جلدی جلدی انہوں سارے پروسیس چوں گزار کے اللہ پاک اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڈا نام ہی انہاں چھپا دے۔ اچھا ارادہ تو میرا کچھ اور سی، حضرت استاد جی نے جڑی جاوید سیالکوٹی صاحب نے حدیث بیان کیتی ہے کہ صحابی نے کہا اللہ دے رسول علیہ السلام جی مینوں کوئی وصیت فرما دیو، نصیحت فرما دیو۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، اے متھے تے وٹ پانا 24 گھنٹے دا چھڑ دے، اے غصہ چھڑ دے۔ میں چاہنا کہ شیخ نے اجمالن یہ حدیث بیان کیتی ہے، میں چند منٹ تواڈے سامنے یہ شرح دے اندر ایک دو واقعات تانوں سنا دینا تے دعائے کر لو اللہ پاک سنا کے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تانوں یہ پتہ ہے، توجہ بھی توجہ، تانوں یہ پتہ ہے کہ جلسے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ ساڈے علماء ود تو ود خطیب بھی ساڈی جماعت اندر موجود نے، اچھی بول کے دسیو تے سچ بولے ہو، جلسیاں دی کمی کوئی کمی نہیں، جلسیاں دی کمی اچھی بولو، خطیباں دی کمی، ترنم اور مترنم لب و لہجہ اور اچھا خطیبانہ انداز اندر بھی کوئی کمی پتہ کی ہے؟ جدوں 24 گھنٹے شرابی بندہ، زانی بندہ، سودخور بندہ، بے عمل بندہ، بد عمل بندہ، رب تو ٹٹیا بندہ، جدوں 24 گھنٹے انہوں ویکھ کے متھے تے واٹی پاؤنا ہے، مسیتے نماز پڑھ کے اتھے ہی بہ کے وہ گناہ اچھال کے چسکے ہی لینے نے، کسے کو محلے چ ایک باری گناہ ہو جائے صحیح جے 10 سال انہوں رڑک دے ہی رہنا ہے تو پھر 6 عالم نہیں 12 عالم سد لو، نہ جماعت ود سکتی ہے تے نہ لوگ عقیدہ توحید قبول کر سکتے ہیں تے نہ اللہ دے گھر تے مدرسے آباد ہو سکتے ہیں۔ اے کوڑیاں گلاں چھڑ دیو، متھے دے وٹ چھڑ دیو، غصہ کرنا چھڑ دیو۔ اگر چاہتے ہو نا اللہ ایمان دی لذت عطا کرے، ایمان دی حلاوت عطا کرے تے بدکار گناہگار سیاکار تے رب تو ٹٹے بندے دیاں غیبتاں کر کے پھر سانو چسکے نہیں لینے چاہیے، رو رو کے تنہائی اندر انہاں دا نا لے کے رب کولو دعا کریا کر، سونیا جے میرا دل مسجد وال موڑیا تے جوڑیا ہی اللہ انہوں بھی 5 وقت دا نمازی بنا دے۔ یار ساڑھے کولو یہ پوچھو گئی تھی توجہ کہ تُہیں گناہگاراں دیاں گلاں اچھال کے چسکے سواد غیبتاں تے بہت لیندے سو، پراں دیاں ڈاراں تے بہت بناندے سو، کدی میرے گناہگار بندے دا نام لے کے وہ واسطے تسی کو ہدایت دی دعا بھی کیتی سی؟ کدی اپنی نیکی تے مان نہ کرو، کدی اپنی نیکی تے نہ آکڑو۔ اسی ویکھیا جدی ماڑی جی داڑھی پوری نہیں، ایمان تول کے رکھ دیتا، تھوڑی جی شلوار ٹکھنے تو اوپر ہو گئی جہنم چ واڑ ہے، اے کیڑا دین ہے، اے کیڑا اسلام ہے؟ تو انہوں نے ایک صحیح روایت سنانا، جناب محمد ناراض ہو گئے ادھے درود بھی نہیں پڑھ دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل چ 2 بندے سن، احدہما مجتہد فی العبادہ والآخر یذنب، ایک بندہ بڑا نیک سی تے ایک بڑا بد سی۔ ایک دن نیک بندہ بد نو سمجھانا کہندا او جھوٹے جان دیے تینوں تے رب نے بخشنا ہی نہیں، تینوں تے رب نے جنت دینی نہیں، غصے چ آ گیا، دونوں اللہ دی بارگاہ پیش ہو گیا۔ رب نے نیک بندے نو آکھیا تو 2 سجدے کر کے میری جنت تے بخشش دا ٹھیکیدار کدوں دا بنیا سیں، اور تینوں جرت کیویں ہوئی؟ یار اسی نیکیاں اس لیے کرنے ہیں کہ جہاں مرضی مان تول دو، جنہوں مرضی جنت چ واڑ دو، جنہوں مرضی جہنم چ واڑ دو، جنہوں مرضی منافق کہہ دیو، جنہوں مرضی جو منہ چاہیا کہہ دیو۔ بعض نیک لوگوں نو ایک گھن لگ گیا ہے، کیڑا لگ گیا ہے، گندا کیڑا لگ گیا ہے جڑا نیکیاں برباد کر رہا ہے۔ اے لوگوں ایک ایک جملہ زندگی بھر دی محنت تے پانی پھیر دیندا جے، رب دا واسطہ دے کے کہنا اگر کتے بعض نیک لوگ صحیح معنی اندر نیک بن جان نا، سانو اینا جلسیاں دی لوڑ ہی نہیں، سانو اینا پروگرامہ دی لوڑ ہی نہیں۔ میں کہنا ہر بندہ اللہ دے فضل دے نال چل دی پھر دی ایک کانفرنس بن جاؤ، چل دا پھر دا ایک درس قرآن وال حدیث بن جاؤ۔ لوگ تواڈے کردار دیکھ کے، تواڈی زبان دیکھ کے، تواڈے رویے دیکھ کے، تواڈے دل دی صفائی دیکھ کے، علم و عمل دی پختگی دے نال نال تواڈی تواضع دیکھ کے اللہ دے دین دی طرف آ جان۔ خیر 2 بندے آ گئے،
رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے نیک بندے دے ایک اکڑ والے ایک جملے دی وجہ تو انہوں تے الٹے منہ جہنم چ سٹیا تے جنوں کہندا سی نا کہ جھوٹے جہان دیے تینوں تے رب نے معاف ہی نہیں کرنا. میں پنجابی جی گل پیا سمجھانا, تینوں تے بخشنا ہی نہیں, تینوں تے جنت ہی نہیں لبنی. اس گناہگار نو اللہ نے اپنی رحمت دی رعایت دے کے اللہ پاک نے اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. احساس میرے پیارے بھائی ہر ویلے حقیری جاننا کفا مرے اثمن این یحقر اخاہ مسلمہ کی گل گناہگار بدکار بندہ شرابی بندہ زانی بندہ مسلمان نہیں. لیا کے دو مینوں فتویٰ کسی عالم دے کولوں کہ زانی بندہ مسلمان نہیں, شرابی بندہ مسلمان نہیں, سود خور مسلمان نہیں. وہ مسلمان ہے تے ہر ویلے دھدکارنا ہکار دی نظر ویکھنا. ادھر ویکھیو ویکھیا نا بے نماز جا رہا جھوٹ جان دی نہ ہوئے تے کسے نہ کام دا دفع کرو. مینوں ایک بندہ آندا ہے اور میں ایک دن 4 بندے نوں سمجھاؤਣ لگ پیا. بندہ بڑا دنیا دار سی, 4 دن نوں سمجھایا نا تو مینوں ایک بندہ پتا سیاਣਾ پڑا کہندا آندا مولوی صاحب تسی اینوں کیوں ملدے ہو, اے چوڑیا بندہ میں تینوں کدی منہ ہی نہیں لایا. لوگو جی اسی بے دین رب تو ٹٹے لوگوں نوں منہ نہیں لاواں گے تے اسی تے پھر انہاں نوں آپ شیطان دے ہتھی دتا ہے. یار گل سمجھو. ہاں کدی کسے بے نماز کسے سود خور کسے زانی کسے شرابی کسے بد عمل کسے بے عمل بندے دی بے عزتی انسلٹ اور بد زبانی نو اپنی نا دا مسئلہ نہ بناؤ. خدا واسطے اپنے آپ نو نیویاں کرو. یار اگر میں اپنی انا مار کے کسے ایک بندے نو اللہ دی رحمت جنت دے قریب کر دیاں تے میں نیواں نہیں ہویا. اللہ پاک نے مینوں اپنی جنت دے اندر بلند فرما دیتا ہے. خیر لک من حمر النعم فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ. میں تو انہوں بھی نہیں کہندا کہ تسی برے بندے نو اپنے متھے تے چاڑ کے رکھو سر تے چاڑ کے رکھو. یہ بھی نہیں کہندا بائی کاٹ بھی کرو احتجاج بھی کرو اور غصہ ریکارڈ بھی کراؤ اعراض بھی کرو پہلو تئی بھی کرو, لیکن اچھی بول کے دسو ہر ویلے دا غصہ چنگا. بولو بولو بولو. ہر ویلے دا متھے دا وٹ چنگا, ہر ویلے دی کردار کشی چنگی. اسی بڑے بڑے نوجوان ضائع کر لینے, اسی بڑے بڑے نوجوان ضائع کر لینے. غصہ نہیں کرنا. جے غصہ کر لیا نا پھر دعوت دا تے کم ہی نہیں ہو سکتا. میں تو اڑے سامنے مسند احمد چوں تے سلسلہ حدیث صحیحہ چوں ایک روایت پڑھنا اور شیخ محترم نے جڑی حدیث بیان کی تھی وہ تناظر اندر میں 1-2 واقعات سنانا. اللہ پاک نے کی فرمایا ہے, سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو سنو اے لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا جو میں درد دل اور فکر دینی چاہنا توجہ فرمانا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. جیڑا بندہ منافقت تو کم لیندا ہے توجہ میرے والے آیت منافقاں دے بارے نازل ہوئی ہے. جیڑا بندہ منافقت تو کم لیندا ہے دگلی پلیسی تو کم لیندا ہے بے عملی تے بد عملی تو کم لیندا ہے پریشان کردا ہے رب رسول دی بغاوت کردا ہے فرمایا فاعرض عنہم انہاں تو کنارہ کشی بھی کرنی ہے انہاں تو پہلو تہی بھی کرنی ہے انہاں تو کنی بھن کے بھی رکھنی ہے واعظہم تے انہاں نو واعظ و نصیحت بھی کرنی ہے انہاں نو وصیت بھی کرنی ہے انہاں نو نصیحت بھی کرنی ہے انہاں نو خیر دی گل بھی کرنی ہے. فرمایا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اور ایسے اقوال ایسیاں باتاں اپنی زبان چوں کرنیاں نے جیڑیاں باتاں انہاں دے دل اندر اتر جان جیڑیاں باتاں انہاں دے دلاں نوں تبدیل کر دین. سنو اے لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول ایک نوجوان آیا آگے کہنے لگا اذن لی بالزنا. اللہ دے نبی علیہ السلام مینوں اجازت دے دیو میں زنا نہیں چھڑ سکدا میں بدی نہیں چھڑ
سکتا میں بدکاری نہیں چھڑ سکتا ہن جے نبی علیہ السلام غصہ کر لیندے تے اس نوجوان دی تے آخرت ہی برباد ہو جاندی او نوجوان تے اللہ دی رحمت تو دور چلا جاندا کہن لگا اذن لی بالزنا اللہ دے نبی میں زنا نہیں چھڑ سکدا اجازتاں دے دو نبی علیہ السلام دے صحابہ نے جدوں انہاں جملہ سنیا تے صحابہ نے آکھیا تو ہوویں کون نبی علیہ السلام نو اے گل کہن والا جرت نو کیویں ہوئی ہے صحابہ غصے اندر آ گئے صحابہ جلال اندر آ گئے آپ نے فرمایا ماہ رک جاؤ میرے صحابہ اس نوجوان نو کچھ نہیں کہنا نبی علیہ السلام نے اس نوجوان نو آکھیا میرے قریب زنا دی اجازت پہ منگدا ہے ویکھو ساڈے پیغمبر دا کردار آپ نے فرمایا میرے قریب آ جا ہور میرے نیڑے ہو جا نبی علیہ السلام نے زنا دی اجازت منگن والے دی گل دا بھی غصہ نہیں جے کیتا لا تغضب نبی علیہ السلام نے اپنے قریب کیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے اس کو عقلی نقلی 5 سوال کیتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتحبہ لبنتک افتحبہ لامک افتحبہ لاختک افتحبہ لعمتک افتحبہ لخال اوے تیری عقل تے پردہ پہ گیا کہو جی گل پیا کہنا کہ میں زنا کرنا ہے اے دس اگر کوئی تیری بہن نہ زنا کرے تیری دھی نہ زنا کرے تیری خالہ پھپھو نہ زنا کرے تیری ماں نہ زنا کرے اے تیری غیرت تے تیری عقل مندی ہے اور جڑے راتاں واٹس ایپ تے فیس بک تے انہاں موبائلاں تے کسے دی جوان بچی دے نال اپنی راتاں بہلاندے نے میں اپنے اس بیان دی تناصر دی اندر اور جتھوں تک میری سی ڈی جائے میں ایک درد دل بیان کرنا چاہنا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اے پسند کرنا کہ تیری کسے رشتہ دار عورت نہ کوئی بدی کرے بدکاری کرے کہنے لگا لا جعلنی اللہ فداک اللہ دے نبی میں تواڈے قدماں تو قربان جاواں میں تے سننا بھی گوارا نہیں کردا میں تے ہرگز اس چیز نو پسند نہیں کردا آپ نے فرمایا پھر کیوں تو ہو جیاں گلاں کر رہا ہے پھر تو کیوں آکھیا مینوں زنا دی اجازت دیو والناس لا يحبونہ لبناتہم ولا لامہاتہم ولا لاخواتہم ولا لاماتہم ولا لخالاتہم اور جے تیری غیرت نہیں مندی تے اچھی بول کے دسو لوگاں دی غیرت بھی مندی جدنا بدی کریں گا کسی دی تھی ہوئے گی کسی دی بہن ہوئے گی کسی دی خالہ ہوئے گی کسی دی پھپھو ہوئے گی وہ لوگ بھی گلا نہیں اچھا او نوجوان دے نا ذہن چ گل پہ گئی ذہن چ گل بہ گئی تے نبی علیہ السلام نے چوتھے نمبر تے کی کیتا ہے پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ نو ڈانٹیا ہے دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے انہوں قریب کیتا ہے تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے عقلی نقلی دلائل دے کے او دا ذہن صاف کیتا ہے واش کیتا ہے تے چوتھے نمبر تے فوازا ایادہ علی ادھر میرے ال ویکھو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک دے سر تے رکھیا ہے تے نبی علیہ السلام نے چوتھے نمبر تے دعا فرمائی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ اے میرے اللہ اس نوجوان دے پہلے گناہ معاف کر دے آئندہ واسطے دی شرمگاہ دی بھی حفاظت فرما دے تے اللہ پاک دے دل نو بھی پاک فرما دے نبی دے یار بیان کر دے نے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی دلائل دیتے اپنے قریب کیتا ہے صحابہ نو ڈانٹیا ہے نتیجہ ہو نکلیا ہے جڑا نوجوان آندا میں زنا نہیں چھڑ سکدا اسی اس نوجوان نو ویکھیا ہے پھر جنی دیر زندہ رہا ہے انہیں ساری زندگی کسی غیر محرم عورت وال نظر چوک کے بھی نہیں ویکھیا وَكُلَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا لَا تَغْضَبْ لَا تَغْضَبْ وَفَرَدَّدَ مِرَارًا لَا تَغْضَبْ لَا تَغْضَبْ حضرات توجہ فرمانا میں صحیح البخاری پڑھ کے سناواں ایک آدمی نے گناہ کر لیا ہے گناہ کرنے تو بعد پتہ کی ہویا فجولیدہ ما معنی فجولیدہ اس کو کوڑے لگا دیے گئے سزا دے دی گئی سزا جی تو مل گئی نا توجہ میرے پاس رکھنا ایک بندہ کہنے لگا غصے چاہ کے اللہم لعن ہو یا اللہ تے لعنت کر تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے نبی پاک نے فرمایا لا تلعنو لعنت گالی کر دے ہو کیوں لعنت بھیج رہے تھے اگلے جملے سے غور کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا فواللہ میں اللہ دا نبی اللہ دی قسم چوکے کہنا پاہمیں اس بندے کو گناہ ہو گیا ہے پھر کی ہویا ہے یہ بندہ اللہ نال بھی پیار کردہ ہے تے اللہ دے رسول نال بھی پیار کردہ ہے جنہی دیر تک اسی ایڈے خیر خواہ نہیں نہ بن دے اور اپنا غصہ نہیں ختم کر دے میں بخاری پڑھ کے سنانا ایک آدمی کو غلطی ہوئی سزا مل گئی ایک بندہ پتہ کیا اندہ ہے اخزاہ اللہ تیرا رب بیڑا غرق کرے
تیرا رب ستیا ناس کرے، تینو اللہ تیس نیس کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَخِيكُمْ، یہ کو اگے گناہ ہویا ہے، بالدی تے تیل کیوں پاؤں دے جے، شیطان دی مدد کیوں کر دے جے؟ شیطان تے چاہتا ہے اللہ دے بندے ذلیل ہو جان۔ سمجھو عدالت گڑے دے بس یہ نبی علیہ السلام دی فقاہت۔ شیطان تے چاہتا ہے اللہ دے بندے رل جان، شیطان تے چاہتا ہے اللہ دے بندے بے عزت ہو جان، شیطان تے اگے ہی چاہتا ہے اللہ دے بندے ذلیل ہو جان۔ شیطان دی مدد کیوں کر دے ہو؟ گناہ تے اگے ہی ادگو ہو گیا۔ دوسری کتاب اندر میں صحیح سندنا پڑھیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں کہنا ہے کہ اللہ انہوں ذلیل کرے، بلکہ پتہ کی کہ اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، یا اللہ ہن تے دے کولو گناہ ہو گیا ہے، اے گناہ انہوں معاف کر دے تے ایندہ واسطے اس بندے لئے اپنی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ یار ہر ویلے متھے تے واٹی پا کے رکھنا، گل سنو ہے اور غلطی کد کو نہیں ہوندی۔ ہن اسی ایک بندے دا 10 سال کھتا ہی نہ چھڈیے، او دے گناہ نو رڑک دے رہیے، چسکے لیندے رہیے کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہ حلیت الاولیاء اندروں، مصنف عبدالرزاق اندروں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک واقعہ سنانا چاہنا۔ شیخ محترم نے جڑی حدیث پڑھی ہے نا، لا تغضب لا تغضب، اس زندگی اندر کامیابی دا سب تو بڑا راز ہے۔ جماعتی زندگی اندر، تنظیمی زندگی اندر، دعوتی زندگی اندر، میں کہنا ایدے نالوں زیادہ زرعی اصول اور ایدے نالوں بڑا روشنی دا مینار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو درداء گزر رہے سن، توجہ کریو میں گل سمجھاواں۔ ایک بندہ سی، انہوں لوگاں نے نہ گھیرا پایا، فکانوا یسبونہ، جے دے منہ جو آوے انہوں کہی جائے۔ ایتھے بھی کسی کو وعدہ گھاٹا ہو جائے ایماندار نہ دسو، جے دے منہ جو آندا ہے کہندا کہ نہیں؟ وہ بھی بولدا جڑا کدی بولیا؟ ہن تے بولو نا۔ وہ بھی تبصرے کردا جنہیں کدی نہ زبان کھولی ہوئے، تے جو دے منہ آندا ہے کہندا ہے۔ حضرت فرماندے نے کو کی ہویا ہے؟ آندے نے کو گناہ ہویا ہے۔ تے فرمایا پھر گالاں کیوں کٹ دیو، بد دعاواں کیوں دیندے ہو؟ ارائیتم لو کان فی قلیب اوا مستخرجی۔ ایک مینوں گل دسو، دھیان کریو بھائی، ایک مینوں گل دسو، جنوں بد دعاواں پہ دیندے ہو، اگر یہ بندہ پانی دے کھوہ چ ڈگا ہوئے تے رسا پا کے باہر کڈو گے، بازو پا کے باہر کڈو گے، آپ اندر جا کے باہر کڈو گے، یا کنڈے تے کھلو کے انہوں گالاں کڈو گے تے بد دعاواں دو گے؟ کہنے لگے حضرت اگر یہ پانی دے کھوہ ڈگا ہوئے گا تے رسا پا کے باہر کڈاں گے، یا کوئی بازو اندر پا کے باہر کڈاں گے، یا آپ اتر کے باہر کڈاں گے؟ تے حضرت ابو درداء فرماندے نے تہاڈی عقل تے پردہ کیوں پہ گیا ہے؟ او پانی دے کھوہ ڈگ پوے تے کنڈے تے کھلو کے بد دعاواں نہیں دیندے، یہ تے او دے نالوں زیادہ خطرناک کھوہ گناہاں دے کھوہ ڈگا پیا تے کنڈے تے کھلو کے ہور بد دعاواں دیندے ہو، ہور انہوں زیادہ ڈبکیاں دیندے جے، ہور انہوں برباد کر دے جے، اور مرے نو کی مار دے ہو؟ وہ تے اگے ہی اپنے رب تو ٹوٹا ہے، اور گالاں کڈ کے بد دعاواں دے کے تسی چاہندے کی ہو؟ حضرت نے جڑا جملہ بولے ہے نا، اوئے ہوئے فَلَا تَسُبُّوا أَخَاكُمْ وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا آفَاكُمْ، اپنی نیکیاں تے تکبر کر کے ڈے منہ نہ کھولو، اس اللہ دا شکر ادا کرو جس اللہ نے تانوں اس گناہ دے چھٹیاں تو بچا لیا جڑے گناہ دے چھٹے اس بندے تے پہ گئے نے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اے اچھی بولو، اے بے عمل بندہ ویکھ کے، بد عقیدہ بندہ ویکھ کے، بے نماز بندہ ویکھ کے ہر ویلے متھے تے وٹ پانا جائز؟ ہر ویلے دا غصہ جائز؟ یارا کل دیاں گلاں نے گجراں والے اندر، میرے مربی میرے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری سب کہہ دیو اللہ پاک انہاں دی قبر نو نور نہ منور فرمائے۔ اوے ہے بھی نور پوری سن، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نہ بھر دے۔ استاد جی دا ایک ہمسایا سی، بڑا بد زبان، بڑا بد عقیدہ، بہت کچھ کردا سی۔ شیخ نے جدوں جانا نا السلام علیکم ورحمت اللہ، بیمار ہو جانا تیمارداری، گھر کوئی شے پکنی کل دینی، 4 مہینے بعد چوں گزرے نے، چند مہینے بعد چوں گزرے نے،
اللہ پاک نے انہوں عقیدہ بھی عطا کر دیتا ہے تے حافظ صاحب دا مرید بھی بنا دیتا ہے. وَكُلَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. مولانا ابو البرکات رحمت اللہ علیہ, اللہ انہوں دی قبر نور نہ پڑے. انہوں دا مدرسہ سی, ایک طالب علم نماز پڑھ کے نا چاچا جی اینج تیز نسیا تے ایک نمازی نو طالب علم دا پیر لگ گیا. جدوں لگا نا پیر, وہ بندہ پتا کی آندا ہے, مدرسے بنائی پھر دے نے, ایتھے منڈے رکھے نے کہ گنڈے رکھے نے, ایتھے منڈے رکھے نے کہ بدماش پالے جے, جو منہ چایا انہیں کیا. شیخ صاحب باہر آ گئے, اردو بول دے سن, کہندے بھائی وہ طالب علم کو پتہ نہیں چلا اور آپ کو پاؤں لگ گیا ہے تو آپ کو تکلیف پہنچی ہے, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اللہ کے لیے مجھے بھی معاف کر دو اور اللہ کے لیے میرے طالب علم کو بھی معاف کر دو. لیکن وہ بندہ بولدا جامعہ جو ٹر گیا, 3 دن جامعہ چ نماز ہی نہیں پڑھنا آیا. انہاں دے ساڈے برود بھریا ہے, 3 دن مسجد دے اندر جامعہ دے اندر نماز ہی نہیں پڑھنا آیا. چوتھا دن آیا نا, شیخ نے دروازہ کھٹکھٹایا, بندہ باہر آ گیا. شیخ نے سلام کر کے پتا کی گیا, بھائی کیا وجہ ہے, آپ 3 دن سے جامعہ میں نماز ہی نہیں پڑھنے آ رہے, خیر تو ہے. اگر تو اسی طالب علم کا غصہ ہے نا آپ کے دل میں تو غصہ تھوک دو, میں ایک دفعہ پھر معافی مانگتا ہوں, مجھے بھی معاف کر دو, میرے طالب علم کو بھی معاف کر دو, اور جامعہ میں نماز پڑھنے آیا کرو. چراغ لے کے لبو, اینا لوگوں دی ضرورت جے, ایسے نمازیاں دی ضرورت جے. ایتھے کو نہ نماز پڑھنا ہے, اگوں آندا جائے جہنم چ میں ٹھیکہ لیا ہے, میریاں پڑھنیاں سو, اور تو ٹھیکہ لیا ہے. جدوں دا اے ذہن بن گیا نا میں ٹھیکہ لیا ہے, ایدی نوست ہے کہ لوگ مسجد دے قریب نہیں آ رہے, دین دے قریب نہیں آ رہے. ہر بندہ جو ذہن بنا لوے کہ بے نمازی نو نمازی بناندہ میں ٹھیکہ لیا ہے, میں خود بھی جہنم تو بچنا ہے, میں انہوں بھی جہنم تو بچانا ہے. یہ تے جاہل ہے, یہ تے بے علم ہے, میں انہوں تے اللہ پاک نے توحید عطا کیتی ہے, نماز عطا کیتی ہے. میں یہ لیول تے اتر کے گل نہیں کرنی. جاؤ تہذیب و تہذیب پڑھو, حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دی تو ہم نے گل سنانا. جناب محمد اصل نہ تواڈے مزاج دے خلاف گل شروع ہو گئی. تسی سوچیا ایسی کہ مول صاحب فیصلہ آبادوں آئے نے, کہن گے آ بھی محلہ کہے سبحان اللہ, تے آ بھی کہے سبحان اللہ. میں اس ذکر بالجہر نو جائز ہی نہیں سمجھدا. میرے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ, محدث الاثر حافظ عبداللہ ناصر رحمانی, انہاں کھل کے لکھیا ہے اے ذکر بالجہر بدعت ہے. یہ تو انہوں کنے کہا تقریر دی کامیابی ہے, چیخ چیخ کے سبحان اللہ کہو, فطرتی طور تے بے ساختہ کسی دی زبان چوں نکلے تو ٹھیک ہے. رب دا واسطہ دے کے کہنا, اپنا سٹیج سنجیدہ کرو, سمجھو, سیکھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے امتی, انہاں دا نام ہے امام لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ. وکان عسالا, وہ شہد فروخت کیا کرتے تھے. جنہوں میری تقریر دا واقعہ سمجھ آ گیا نا, تو شیخ صاحب نے جڑی حدیث پڑھی سی نا لا تغضب, میں سمجھنا انہوں سارا دین سمجھ آ گیا. وہ بندہ تھڑکدا نہیں جنہیں یہ گل دھیان نہ سن لئی. ایک بی بی انہاں کول آ گئی, کہن لگی حضرت مینوں ایک شیشی شہد چاہی دیئے, قارورہ تو اصل ایک شیشی شہد چاہی دیئے. حضرت صاحب اٹھ کے پیچھے گئے, وڈا سارا نا 3-4-5 کلو دا مرتبان شہد دا پھڑیا تے اس بی بی نو دے چھڑیا. جڑے یمینو یہ سار سن تلامزہ رفاقہ اصدقاء ساتھی, وہ کہنے لگے شیخ انہیں توڑے کو کرما والے ہو کہ شیشی منگی ہے شٹانکی, تے تہیں ادپا دے چھڑ دے, پائیا دے چھڑ دے, تے وہ پیر نہیں زمین تے لگنے, وہ کلو دے چھڑ دے, تسی انہوں 3-4 کلو دا مرتبہ نہیں دے دیتا ہے. امام صاحب نے فرمایا بی بی نے اپنی ضرورت دے مطابق منگیا ہے, تے اسی اپنے ظرف دے مطابق دیتا ہے. اور لوگوں اپنے ظرف کا خیال کرو, اور لوگوں اپنے منصب دا خیال کرو. رب نے داڑھی والا بنایا ہے, شان بخشی ہے رب نے سانو داڑھی والا بنا کے. رب نے شلوار ٹخنیاں تو اوپر رکھنے والا بنایا ہے, رب نے نمازی بنایا ہے. ساڈا او جھڈ لوگاں نال کوئی مقابلہ ہے؟ ہن مینوں کوئی گال کڈے تے میں غصے چ آ کے تو 2 کڈاں تے غصہ نہ کریو جی او کنجر ہے تے میرے کنجر ہون چ کی شک ہے؟ کی فرق رہ گیا؟ ایک عالم نو کڈی کسی نے گال دیندار نو,
تو کسی نے کہا تیرے بھی منہ چ زبان ہے تو تو جواب نہیں دینا. وہ آندا میں 8 سال دین جواب دینے واسطے نہیں پڑھیا. وَكُلَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اے لوگوں گناہگار نال پیار کرنا سیکھو. آخری میری گل سن لو تو پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہنا. صحیح مسلم جو تانوں ایک واقعہ سنانا ہے. گناہگار نو بھی قریب کرو, نافرمان نو بھی قریب کرو. کسے کولوں کمی کوتاہی غلطی ہو جائے تے اللہ واسطے دل صاف کریا کرو تے اودے لئی دعا کریا کرو. توجہ فرمانا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک نوجوان آیا ہے, آ کے کہنے لگا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے نبی علیہ السلام مینوں پاک کر دیو. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو, توبہ کرو. چلا گیا, پھر آ گیا, چلا گیا, پھر آ گیا, چلا گیا, پھر آ گیا. ثم عاد الرابعہ, چوتھی دفعہ پھر آ گیا, کہنے لگا اللہ دے نبی علیہ السلام مینوں گناہ تو پاک کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیڑے گناہ تو پاک کراں؟ کہنے لگے اللہ دے رسول علیہ السلام میرے کولوں زنا ہو گیا. توجہ بھائی, میرے کولوں زنا ہو گیا ہے, بدی ہو گئی ہے تے گناہ ہو گیا ہے. تے سونے میں زنا دے چھٹے لے کے کفن اندر نہیں جانا چاہتا, قبر اندر نہیں جانا چاہتا, اللہ کو نہیں جانا چاہتا. کی میں اپنے اللہ نو قیامت والے دن منہ وکھاواں گا مینوں پاک کر دیو, مینوں صاف کر دیو. سونے میرے تے حد لاگو کر دیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تحقیق کی, پتہ چلیا واقعی انہاں کولوں بدی ہو گئی ہے تے شادی شدہ نوجوان ہے. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ لے جاؤ تے پتھر مار مار کے رجم کر دیو. عدالت گڑے دے باسی ہو, نبی علیہ السلام دے صحابہ چلے گئے, پتھر مار رہنے. پتھر کھاندا کھاندا نوجوان اگے لا کے نس پیا ہے. صحابہ بھی پیچھے دوڑے, اونی دیر تک نہیں چھڈیا جنی دیر تک نوجوان زمین تے نہیں گریا تے موت نہ ہمکنار نہیں ہویا. حضرات صحابہ جدوں واپس آئے تے واقعہ سنا دے ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی او نا اگے لا کے نس پے ہن تے اسی بھی انہاں دے پیچھے دسے. تے جدوں نبی پاک نو اینی گل کہی, آپ نے فرمایا ہلا ترکتم لا اللہ ان یتوبا فیتوب اللہ علیہ. صحابہ کیڑی کو 4 بندیاں دی گواہی سی, انہاں دا اپنا ہی اعتراف سی نا, نس کے اپنے اعتراف تو پھر گئے ہیں تے تانوں مگر نسن دی لوڑ کیڑی سی؟ شاید اللہ کولوں توبہ کر دی, اللہ توبہ قبول کر لیندے. خیر دفن ہو گئے. صحابہ چ نہ 2 گروہ بن گئے. بعض لوگوں نے پتہ کی کیا, گل سنیو, کیتیاں نو پھڑیا گیا, برائی کیتی سو تے پتھر کھا کھا کے ٹر گیا. تے زیادہ صحابہ کہندے سن ما توبۃ افضل من توبۃ ماعز ابن مالک. کہو جیاں گلاں کردے ہو, جیڑی توبہ اللہ دی زمین تے ماعز بن مالک نامی نوجوان نے کیتی ہے, ایہو جی توبہ اج تک رب دی زمین تے کسے نے کیتی نہیں. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہرے دار نہیں سی پھڑ کے لے آیا, کوئی فوجی نہیں سی پھڑ کے لے آیا. آپ اپنے آپ نو پیش کیتا ہے, قبر تو ڈر گئے, کفن تو ڈر گئے, حشر تو ڈر گئے, رب دے عذاباں تو ڈر گئے. ایہو جی توبہ پاک دے آئی تک کسے نے کیتی نہیں. خیر نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک, ان واسطے اللہ کو استغفار کرو. تے نبی علیہ السلام 3-4 دن تو بعد صحابہ جو بیٹھے نے تے آپ نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت علی امۃ لوسعتهم. او میرے صحابہ, اس ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کیتی ہے, اگر یہ دی توبہ ایک پورے گناہگار پنڈ تے ونڈ دتی جائے, اس کلے دی توبہ دی وجہ تو اللہ پورے گناہگار پنڈ نو معاف کر کے تے اپنی جنت دا مہمان بنا دے. یار ایک بندے نے گناہ کر کے, آخری جملے سننا, ایک بندے نے گناہ کر کے پاویں اپنے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا لیا ہوئے, لیکن اللہ جاندا جے بڑے بڑے دیندار لوگ 10-10 سال تک خطا نہیں چھڑ دے, 15-15 سال تک برادری دے تانے, بچیاں نو تانے, باپ دے تانے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. اینا غصہ, اینا کوڑا پن. فہم اسلام پروگرام دا نام ہے اسلام. سمجھو اسلام اے وے جے اللہ پاک نے عقیدہ اچا دیتا ہے, نماز والا عمل اچا دیتا ہے, تے اپنا ظرف بھی اچا کرو تے اپنی برداشت بھی اچھی کرو. ہر ویلے گھور کے ویکھنا گناہگار بندے نو, ہر ویلے گناہگار بندے دی کردار کشی کرنا. مل کے بولو اے دین, سارے بولو اے دین.
فرمایا وَكُلَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، آؤ اے لوگو اپنے کردار نال برے لوگاں نو قریب کرو، بد عمل لوگاں نو قریب کرو، بے عمل لوگاں نو قریب کرو۔ کی خیال ہے جی انشاءاللہ؟ کوئی انشاءاللہ سی غصے تے کنٹرول کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا مینو لوگ اکثر پتا کی آندے نے، شیخ صاحب اپیل کریا جے تے لوگاں نو توجہ دلایا جی اپنے بچیاں نو حافظ بنان، اور میں کہنا مینو یہ گل کہنی ہے تانوں شرم آندی ہے کہ تانوں کہاں اپنے بچیاں نو حافظ بناؤ، اپنے بھانجیاں نو عالم بناؤ، اپنے بھتیجیاں نو عالم بناؤ، اور میں کہنا اس ٹبر دے بچیاں نو حافظ تے عالم بناؤ جنہ دے ٹبراں دے لوگاں نو نہ اسلام دا پتہ ہے نہ دین دا پتہ ہے۔ تانوں تے کہیں جی شرم آندی ہے، اوتھے محنت کرو، پورے دے پورے ٹبر نو نہیں پتا حج کتھے ہوندا ہے۔ اب میں چند دن پہلے ایک علاقے وچ گیا، میں پوچھیا حج کتھے ہوندا ہے، میں نے مدینے۔ ہاں تسی ہاتھ چھڈو گل ختم ہو جائے، یہ ہسن والی گل ہے کہ رون والی گل ہے؟ ساڈی جوانی دے اندر اے جہالت ہے۔ میں نے کہا مدینے، کوئی نہیں لوگاں نو پتا اسلام دے ارکان کنے نے۔ شیخ جوید تشریف فرمان ہے، بزرگ تشریف فرمان ہے، حضرت تشریف فرمان ہے، پوچھو ساڈے اسلاف بدکاراں، کنجراں، زانیاں، شرابیاں انہاں دے ڈیریاں تے جا کے انہاں دعوت نہیں سن دیندے؟ نبی علیہ السلام یہودی دے گھر نہیں گئے؟ عدالت گڑے چ کہڑا گھر ہے جڑا یہودی دے گھر نہ بھڑا ہوئے؟ اسی جو ہر ویلے متھے تے وٹ پائے ہیں۔ کاہدا مان ہے، کاہدا تکبر ہے؟ ایک بول دی وجہ تو اللہ ساری محنت برباد کر دیندا جے۔ اور روایتاں بھل گئیاں نے، سیدہ صفیہ قد دی چھوٹی سی، کوئی شک نہیں میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات چو ایک عظیم ہستی، غالباً ماں عائشہ نے کیا تسی قد دیاں چھوٹیاں جے، تانا بج گیا۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ ایسا بول اپنے منہ چو کڈیا جے جے تواڈے اس بول نو مٹھے سمندر جو سٹ دیتا جائے تو وہ بھی کوڑا ہو جائے۔ ایسے ایسے تانے، ایسے ایسے جملے اور ایسی ایسیاں باتاں ساڈی زبان چو نکل رہی نے، کوئی فرق نہیں رہ گیا دیندار تے دنیا دار دے اندر۔ اللہ پاک سانو اپنے کردار دے نال لوگاں نو اپنے دین دے قریب کرن دی توفیق عطا فرما۔ سارے بولو اللہ توفیق عطا فرما۔ اچھا یار میرے ال ویکھو گل سنو، استاد جی دی حدیث سن کے تے مینوں تقریر ہی بھل گئی تے میں او دی شرح شروع کر دیتی ہے۔ ویسے میں اس حدیث دی شرح جڑی تواڈے نال گل کیتی ہے مینوں نہ بول کے بھی دسو، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں میں اکو لہجے چ لگا رہواں، تقریر تواڈے اتوں ٹپدی رہے تے بوہیوں باہر جاندی رہے، اونوں میں کی کرنا ہے؟ میں تانوں خوش کرنا مقصد ہے۔ جڑا شام ہے انہوں خوش کرنے واسطے تقریر کرے انہوں اپنی آخرت دی فکر کرنی چاہیے۔ صرف اللہ للہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میں تے بھی کہنا ہے نا کیا کرو اللہ دی خوشنودی واسطے، کیا کرو اللہ واسطے، رب عمل اللہ واسطے ہو گیا، خوشنودی آپ ہی مل جائے گی۔ نصب العین اللہ ہے، خوشنودی او دا رزلٹ ہے، او دا ثمر ہے۔ اچھا میں 3-4 واقعات سنا کے حضرت شیخ دی حدیث دی جڑی تشریح کیتی ہے اماندار نہ دسو، اور یار منن چ خیر آ، بندہ کر کے بھی نہ منے انہوں رب نے چھتر پولا کرنا ہے، تو جڑا من جاوے رب آندا ہے ٹھیک ہے جا میں بھی تینوں معاف کیتا۔ یہ واقعی ساڈے چ کوئی تھوڑی تھوڑی کمی آ نہیں گئی؟ ایویں اپنے آپ ہی مست رہنا، کسے نو پلے نہ بننا، جا کام کر جا کے میں تینوں کی سمجھنا، ہن کسے نو کہنا کہ میں تینوں کی سمجھنا، توجہ کریو یہ کی ہے؟ ہور تکبر نو تے فرعون نو سنگ لگے ہوندے نے، بڑے بڑے خطرناک فرعون سیالکوٹ چ بھی رہندے نے، فرعونیت کی ہے؟ اے فرعونیت، میں تینوں کی سمجھنا، جا 2 ٹکے دا ہو کے، اچھا 2 ٹکے دا کسے نو کہنا ہو سکتا ہے تیرے کسے بول دی وجہ تیرے سارے عمل کھڈے رہن لگ جان، او دا کوئی ایک بولو دے واسطے بخشش دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ سانو غور کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى عالم الصواب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کیا تھا بھائی کہہ رہے ہیں؟ ویسے شیخ صاحب دی موجودگی چ ہے تے جسارت ہی ہے، نماز عشاء اگر لیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ وہ اجر ہی ودتا ہے، وہ کوئی فرق نہیں پیندا۔ اگر تسی اج عشاء دی نماز لیٹ پڑھ لو گے تو تواڈے اسلام اندر وہ اجازت موجود ہے، تے لیٹ ہون دا غصہ کرنا تسی تے کر کے بیٹھے ہو۔